السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 105 سے تفسیر۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ انا، بے شک ہم نے، مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ اگرچہ صیغہ جمع کا ہے لیکن کس لیے استعمال ہوا ہے؟ تعظیم کے لیے، اللہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے۔ کیا انسان کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ اپنی عظمت بیان کرنے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرے؟ عام طور پر جب ہم بات کرتے ہیں اپنے بارے میں، یعنی ایک تو ہے کہ ہم مجموعی طور پر جیسے ہم سب لوگ، لیکن میں کو اگر ہم کہا جائے جیسے بعض علاقوں میں کہا بھی جاتا ہے، تو کیا ایسا کہنا اسلامی لحاظ سے درست ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ درست ہے تو دلیل لائیے، اور اگر کہتے ہیں نہیں تو دلیل لائیے۔ ایسے ہی تھوڑی بات کر دیتے ہیں بغیر دلیل کے۔ مختصراً اگر تو ہم کہنے سے مراد اپنی بڑائی کا اظہار ہے، سیلف پرائیڈ اس میں شامل ہے، تو جائز نہیں۔ اور اگر صرف عادتاً یا ایک علاقے کے کلچر کے طور پر بغیر کسی ایسی نیت اور ارادے کے صرف ایک سیلف ریسپیکٹ کے طور پر ایسا جملہ ادا کیا جا رہا ہے تو اس میں حرج نہیں۔ اگر تو محض تہذیب کے لیے یا سیلف ریسپیکٹ کے لیے تو اس حد تک جائز ہے، لیکن اگر کہیں بھی ہم کہہ کر اپنی عظمت اور بڑائی اور تکبر اور غرور کا اظہار مقصود ہو تو وہ درست نہیں۔ تو پھر فیصلہ کہاں ہوا؟ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بعض اوقات الفاظ بالکل درست بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کے پیچھے نیت درست نہیں یا سوچ درست نہیں تو وہ غلط ہو جاتے ہیں۔ تو انا، بے شک ہم نے، انزلنا، نازل کی ہم نے، الیکا، آپ کی طرف۔ کس کی طرف؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کیا؟ الکتاب، الکتاب مراد ہے القرآن، اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ قرآن کے معنی باہم ڈسکس کریں گروپ میں، تو کیا آپ نے؟ اوکے، کوئی سوال نہیں آیا تو مجھے حیرت تھی کہ آپ نے ماشاءاللہ خود ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو الکتاب سے مراد القرآن ہے، اور جنرلی تو ہم کیا کہتے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ تو ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا بالحق، کے حق کے ساتھ، یعنی اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ سچ ہے، درست ہے۔ کس لیے اتارا ہے؟ لتحکم، یہاں لام جو ہے تاکید کا ہے یا کسی اور چیز کا ہے؟ تعلیل کا ہے، تعلیل علت سے۔ اس لیے میں یہ لفظ بولوں گی تھوڑے تھوڑے، تاکہ جب آپ گرامر میں وہ قاعدہ پڑھیں تو آپ کے لیے چیز نئی نہ ہو اور آپ اسے فوراً قرآن سے ریلیٹ کر لیں۔ تو لام تعلیل کا، یہ علت بیان کی گئی، وجہ بیان کی گئی، کس چیز کی؟ قرآن کے نزول کی۔ لتحکم، تاکہ آپ فیصلہ کریں۔ تحکمہ کا روٹ کیا ہے؟ ہا کاف میم، حکم فیصلے کو کہتے ہیں۔ تاکہ آپ فیصلہ کریں، کہاں؟ بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ بما اراک اللہ، کیسے؟ ساتھ اس کے جو اللہ نے آپ کو دکھایا۔ اراکا، اراکا کا مطلب یہاں اوحا الیکا ہے، یعنی آپ کی طرف وحی کیا، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں ساتھ اس کے جو اللہ نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، یعنی وحی کے ذریعے جو قرآن آپ پر اتارا ہے، اس کی روشنی میں آپ لوگوں کے بیچ میں ان کے جھگڑوں کا فیصلہ کریں۔ ولا تکن، اور نہ آپ ہوں، للخائنین، خائنوں کے لیے۔ خائنین کا واحد کیا ہے؟ خائن۔ خائن کون ہوتا ہے؟ خیانت کرنے والا۔ خیانت کا روٹ کیا ہے؟ خا واو نون، جو ہم اردو میں خون جیسے لکھتے ہیں لیکن عربی میں اس کو خا واو نون کہیں گے۔ خیانت، خیانت کا لفظ تو آپ بولتے ہیں نا، خیانت کس چیز کو کہتے ہیں؟ ذرا سا غور سے سوچئے، خیانت کیا ہے؟ نمبر ایک تو یہ کہ امانت کا اپوزٹ ہے، امانت کی ضد ہے، یعنی امانت کے برعکس جو کیفیت ہے وہ خیانت ہے، اس کا اپوزٹ۔
دیکھیے ایک اپنی عادت ڈالی، غور و فکر جو ہوتا ہے نا، مومن غور و فکر کرتا ہے مختلف چیزوں پر. وہ صرف آسمان میں نہیں کرتا، صرف پودوں میں نہیں کرتا، بلکہ بولے ہوئے الفاظ میں بھی کرتا ہے کہ یہ جو الفاظ ہم بولتے رہتے ہیں ان کا مطلب کیا ہے اور کس چیز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اور خصوصاً جب آپ قرآن کے طالب علم ہیں تو آپ کو یہ پریکٹس کثرت سے کرنی چاہیے. تو خیانت غدر یعنی دھوکے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کسی کے ساتھ خیانت کرنا کیا ہے؟ دراصل اس کے ساتھ دھوکا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دھوکا کیا چیز ہوتی ہے؟ غدر کیا ہوتا ہے؟ خداع کیا ہوتا ہے؟ کسی کو دھوکا دینا کیا ہوتا ہے؟ مثلاً یعنی کوئی آپ کو درست سمجھ رہا ہے اور آپ وہ نہیں ہے جو آپ کو وہ سمجھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے دھوکا کیا ہوتا ہے؟ دھوکے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. مثلاً کسی نے آپ سے کوئی اپنا راز شیئر کیا تو آپ کیا کریں؟ وہ آپ کے اوپر کیا تھا؟ امانت ہے. تو اب اس کو آپ یہی شو کر رہے ہیں کہ بالکل فکر نہیں کرو، اور جب وہ جاتا ہے تو آپ کسی اور کو بتاتے ہیں، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ دراصل دھوکا کیا نا، خیانت کی. اسی طرح کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھی تھی امانت، کوئی برتن رکھا تھا، تو آپ نے کیا کیا؟ وہ گھٹیا سے اس کو بدل کے رکھ دیا، اور جب وہ لینے آیا تو کہا یہی تو تھا تمہارا. تو اصل میں آپ نے اندر سے کیا کیا؟ اس کے ساتھ دھوکا کیا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ خیانت کو دھوکے کے ساتھ ریلیٹ کریں تو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہم پیچھے امانت کے بارے میں تفصیل سے پڑھ چکے. امانات میں ذمہ داریاں بھی، ڈیوٹیز بھی امانت ہے. مثلاً آپ کی ڈیوٹی ہے شیشہ صاف کرنے کی فار ایگزامپل، تو کوئی دیکھ رہا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ بہت اچھی طرح کریں. اور کوئی ٹل جائے تو آپ جلدی سے کر آ کے ٹال مٹول کر کے اور دوسرے کو کیا میں نے کام کر دیا. حالانکہ آپ نے کیا کیا؟ حق ادا نہیں کیا، آپ نے دھوکا کیا. بیان کچھ کیا، ظاہر کچھ کیا، اور اندر سے آپ نے کچھ کیا. تو اس قسم کے جتنے بھی افعال ہیں کہ ظاہر کچھ کرنا، اندر سے کچھ اور ہونا، سامنے کچھ کرنا، پیچھے کچھ اور کرنا، خواہ وہ مال کے ساتھ ہو، خواہ کسی کی بات کے ساتھ ہو، خواہ وہ کسی کی ڈیوٹی اور امانت کے ساتھ ہو. تو ہر امانت میں کسی بھی قسم کا نقص کرنا یعنی کمی کرنا، یا اس کو پورا نہ کرنا، یا اسے کچھ اور دکھانا، یہ سب خیانت میں شامل ہوتا ہے. اور ایسا کرنے والا کون ہے؟ خائن. خائن کس کے وزن پر ہے؟ خائن، فاعل. ٹھیک ہے. تو خائن کون ہے؟ خیانت کرنے والا. تو آپ خیانت کرنے والوں کے، کیونکہ جمع ہو گیا نا، جمع کی علامت کیا ہے؟ یہ نون. کیا نہ ہو؟ خصیمہ. خصیم کا لفظ جو ہے خا صاد میم سے. خصم کس کو کہتے ہیں؟ جھگڑے کو. تو خصیم بروزن فعیل. خصیم خا سیم فعیل. ٹھیک ہے. خصیم کیسے؟ خا سیم فعیل. فعیل کیا ہوتا ہے؟ اس میں فعیل بمانا فاعل بھی استعمال ہوتا ہے اور فعیل بمانا مفعول بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب فاعل اور مفعول کا پتہ تو چل گیا نا. ٹھیک ہے. فاعل جو کرنے والا اور مفعول جس پہ کام کیا جائے. تو فعیل کا جو صیغہ ہوتا ہے اس میں بعض اوقات معنی کرنے والے کے اس پہ آتا ہے اور بعض اوقات جس پہ کیا جائے وہ معنی آتا ہے. لیکن اس میں ساتھ مبالغہ بھی پایا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ کرنے والا. خائن تو ہے نا، خیانت کرنے والا. تو اسی طرح خاصم اگر ہو مثلا تو جھگڑنے والا. لیکن جب خصیم ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ بہت زیادہ جھگڑنے والا. تو خصیمہ فعیل کے وزن پر کئی لفظ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں. مثلا مثال لائیے، حکیم، علیم، کریم. اب دیکھیں ایک ہے عالم. عالم کیا ہے؟ فاعل ہے. کیا معنی ہے؟ جاننے والا. علیم کیا ہے؟ بہت زیادہ جاننے والا. دونوں فاعل ہے نا کہ نہیں؟ اب ایک جگہ عالم آیا ہے اور ایک جگہ علیم آیا ہے. روٹ ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے. اردو میں ترجمہ ہم ایک ہی جیسا کریں گے، لیکن عربی کی جب اصل آپ جانیں گے تو تاثیر بدل جائے گی. جب آپ پڑھیں گے جاننے والا، بس ٹھیک ہے جاننے والا، لیکن آپ کہیں گے بہت زیادہ جاننے والا، تو جب آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کی واقعی رونگٹے کھڑے ہوں گے کہ اچھا میں اللہ کی یہ صفت پڑھی، وہ صرف جاننے والا نہیں، وہ بہت زیادہ جاننے والا ہے. تو گرامر پڑھنے کا یا الفاظ کی تہہ تک پہنچنے کا فائدہ کیا ہے دراصل؟
تاکہ قرآن کو صحیح طرح اس کا حق دیا جائے اور اسے محسوس بھی کیا جائے، ورنہ خالی اردو ترجمے سے بات نہیں بنتی. ٹھیک ہے، اوکے. اب لیکن مجبوری ہماری ہے نا کہ ہم اردو میں ہر وقت یہ ترجمہ نہیں کرتے بہت زیادہ جاننے والا ہے. عموماً علیمہ کہیں بھی آپ دیکھیں کیا ترجمہ کیا ہوگا، جاننے والا. اور اگر کہیں لفظ عالم آیا تو وہاں بھی کیا کیا ہوگا، جاننے والا. فرق نہیں پتہ چلتا سامنے سے. ٹھیک ہے، چلیے. اب یہاں یہ جو آیات ہیں ان کے پیچھے ایک واقعہ ہے، یعنی ایک واقعے کے پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی. واقعہ کیا ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ انصار کا ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو ظفر. قبیلوں کے نام ہوتے تھے، جیسے انسانوں کے نام تھے تو قبیلوں کے نام بھی تھے. تو انصار کے قبیلہ بنو ظفر کا ایک شخص جس کا نام طعمہ تھا، جیسے طعام لکھتے ہیں نا، اس کا نام تھا طعمہ، توئے کے ساتھ، طعمہ بن عبیرق. اس نے اپنے ہمسائے قتادہ بن نعمان، وہ بھی انصاری تھے، ان کے گھر سے آٹے کا تھیلا چرایا اور زرہ بھی چرائی. دو چیزیں چرائیں. کیا؟ آٹے کا تھیلا اور زرہ. زرہ کیا ہوتی ہے؟ جو جنگی لباس ہوتا ہے، پروٹیکشن کے لیے بنتا ہے نا. اور چرا کے تو ہوشیاری یہ کی کہ اس کو لے گیا ایک یہودی کے گھر اور کہا یہ میری امانت رکھ لو. یہودی کا نام تھا زید بن السمین. کہا کہ یہ میری زرہ اور آٹا امانت ہے تمہارے پاس، میں پھر لے لوں گا تم سے. اب اتفاق یہ تھا کہ وہ جو تھیلا تھا آٹے کا وہ کچھ پھٹا ہوا تھا. جب پھٹا ہوا تھیلا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا 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 گرتا رہتا ہے. اب جو چور ہوتا ہے نا اس کو بعض اوقات اتنی باریکیاں نظر نہیں آتی کیونکہ وہ اوور ویلڈ ہوتا ہے نا کہ اس نے ایک چیز حاصل کی ہے اور اس کا دھیان کہیں اور لگا ہوتا ہے، تو اسے یہ پتہ نہیں چلا کہ آٹا جو ہے وہ نیچے سے گر رہا ہے اور وہ نشان چھوڑ رہا ہے. بہرحال چونکہ ہمسایہ تھا تو ہمسائے کو سب سے پہلے کس پہ شک ہوا؟ اپنے ہمسائے پہ. اس نے آ کے کہا کہ تم نے میرے گھر میں چوری کی ہے. تو وہ نہیں مانا، کہتے بے شک آ کے دیکھ لو. سارا گھر دکھا دیا، کوئی چیز نہیں ملی. تو مالک جو تھا وہ پریشان ہوا. اس نے یہ دیکھا کہ آٹا پہلے یہاں پہنچا ہے اور پھر یہ یہاں سے کہیں اور نکلا ہے. جب اندر نہیں ملا تو اس کا دھیان اس پہ گیا. خیر وہ اس آٹے کے نشان کو دیکھتا 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 اس یہودی کے گھر پہنچ گیا. جب یہودی کے گھر پہنچا تو اس نے کہا کہ تم نے میرا آٹا چرایا. اس نے کہا نہیں، میں نے تمہارا آٹا نہیں چرایا، میرے پاس کسی نے امانت رکھا ہوا، یہ میرا نہیں ہے. وہ شخص جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے گیا کہ اس طرح فلاں یہودی نے میرا آٹا چرایا. اور یہودی نے کہا کہ میں نے نہیں چرایا، میرے پاس یہ امانت لائی گئی ہے. اب ہوا یہ کہ چوری کھل گئی. اب آپ دیکھیں نا، پہلا شک جو مالک کو تھا وہ طعمہ پر ہی تھا، اس نے کسی اور پر ڈالا، ذمہ داری کسی اور پر ڈالی. اس نے واپس پلٹ کے طعمہ پہ ڈالی، تو دو طرف سے ایک طرح سے شہادتیں ہو گئیں. اصل مالک کا شک بھی اور ادھر سے یہودی کی برات بھی. اب ہوا یہ کہ مالک مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا اور کہا کہ یہ اس طرح کا قصہ ہے. اتنے میں جو طعمہ کا قبیلہ تھا وہ بھی بیچ میں انوالو ہو گیا، چور کا قبیلہ بیچ میں انوالو ہو گیا. اور اس نے صرف طعمہ کی مدد اس بنیاد پر کی کہ یہ ہمارے قبیلے کا آدمی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عربوں کے ہاں قبائلی تعصب بہت تھا. اپنے قبیلے، اپنے خاندان، اپنی برادری کا کوئی شخص اگر غلط بھی کرتا تو بھی وہ اس کا ساتھ دیتے تھے، وہ جھوٹا بھی ہوتا تو بھی اس کا ساتھ دیتے، وہ خیانت کار بھی ہوتا تو بھی اس کا ساتھ دیتے، کیونکہ وہ ان کے قبیلے کا تھا. اب بات یہ تھی کہ سارا قبیلہ مل گیا اور سب یہودی کو بلیم کرنے لگے، اور بیچ میں معاملہ مذہب کا بھی آ گیا. یعنی جہاں گروہی تعصب تھا وہاں تھوڑا سا مذہبی تعصب بھی آ گیا. اور جو بہت زور شور سے بنو ظفر نے اپنے شخص کی مدد کی اور اس کا دفاع کیا اور چرب زبانی کی اور یہ کہا کہ یہ یہودی تو جھوٹا ہے اور یہ بالکل غلط بات کر رہا ہے، تو اس پر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا اس قبیلے کے لوگوں کی باتوں سے متاثر ہوئے اور قریب تھا کہ وہ یہودی کے خلاف فیصلہ دے دیتے اور اس قبیلے کے حق میں یا طعمہ کے حق میں. کہ اتنے میں براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے مداخلت ہوئی اور ساری حقیقت کھول دی گئی. اور کیا فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے. کیا دکھائی ہے؟
اصل حقیقت وحی کے ذریعے جو اللہ نے آپ کو اصل چیز بتا دی ہے، آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں اور خیانت کاروں کا ساتھ نہ دیں، ان کی طرف سے آپ جھگڑنے والے نہ بنیں، ان کے مددگار نہ بنیں، ان کے حق میں آپ فیصلہ نہ کریں۔ اس آیت سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگرچہ وحی آتی تھی، آپ اللہ کے نبی تھے، لیکن آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ آپ لوگوں کے دلوں کا حال نہیں جانتے تھے۔ آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ کون شخص جھوٹا ہے اور کون شخص سچا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ معاملے کی تحقیق کریں اور اس میں مزید غور و فکر کریں اور خائنین کے مددگار نہ بنیں۔ عمومی طور پر ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ اب دیکھیے کہ مل جل کر رہنا انسانوں کی ضرورت ہے، اور عموماً انسان کس کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے؟ یا تو اپنے خاندان خون کے رشتوں کے ساتھ، یا پھر ہم خیال لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یا پھر ایک قبیلے یا ایک قوم کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جن کے انٹرسٹ آپس میں مفادات اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ اجتماعیت بہت بڑی قوت ہے، ہر شخص کو دوسرے سے سپورٹ ملتی ہے، ایک دوسرے سے مدد حاصل ہوتی ہے، تو یہاں سے پھر عموماً انسان اپنی کمزوری کے تحت جن لوگوں سے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے، یا جن لوگوں سے اس کی دوستی یا تعلق یا رشتہ داری ہوتی ہے، یا کوئی مذہبی تعلق ہوتا ہے، یا کوئی گروہی اور نسلی تعلق ہوتا ہے، تو انسان کی آٹومیٹیکلی وفاداریاں اسی کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ اور اس وجہ سے بسا اوقات انسان کے اوپر جو ایک جذباتی کیفیت آتی ہے، اس میں حقائق دھندلے ہونے لگتے ہیں، بعض اوقات انسان انصاف سے دور ہونے لگتا ہے۔ عموماً لوگوں کا طریقہ پھر کیا بن جاتا ہے کہ میرا قبیلہ، میرا گروہ، میری جماعت، میری پارٹی، میرے دوست، میرے رشتہ دار، وہ جو کچھ بھی ہوں، چونکہ وہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں، لہٰذا میں انہی کا ساتھ دوں گا، انہی کی مدد کروں گا۔ اسلام اس چیز کو ریکمینڈ نہیں کرتا۔ ہمارا دین دین عدل ہے، اس میں انصاف ہے۔ کیا کہا؟ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، بات کرو تو عدل کی کرو، اعدلوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، خواہ رشتہ داروں کے خلاف بات کرنی پڑے تب بھی عدل کرو۔ تو عدل و انصاف جو ہے وہ بے حد ضروری ہے، چاہے کوئی اپنا ہو چاہے کوئی پرایا ہو۔ انسان کو ہمیشہ انصاف کی بات کرنی چاہیے۔ اگر کوئی غلطی کرے تو اس کا ہاتھ پکڑا جائے، چاہے وہ اپنی اولاد میں سے کیوں نہ ہو، اپنے والدین میں سے کیوں نہ ہو، اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں میں سے کیوں نہ ہو، جو بھی غلطی کرے اس کو پکڑا جائے، اس کو بتایا جائے کہ تم غلط ہو۔ صرف اس بنیاد پر اس کو نہ چھوڑ دیا جائے کہ چونکہ یہ میرا اپنا بچہ ہے لہٰذا اب اس کو تو اسپیئر کر دینا چاہیے، یا بہن ہے تو اب اس کو کیا کہوں، بہن جو ہے، نہیں، جو غلط ہے اسے غلط بتانا چاہیے اور جو صحیح ہے اسے صحیح کہنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص صحیح بات کہتا ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے وہ اپنی قوم سے ہو، چاہے وہ اپنا ہم مذہب ہو، چاہے وہ کسی غیر قوم سے اور کسی غیر مذہب سے ہو۔ جو شخص انصاف کی بات کرے، سچی بات کرے، تو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس وقت ہم اس شخص کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، دراصل کس کا دیتے ہیں؟ سچائی کا، عدل کا، حق کا، انصاف کا۔ یہی چیز یہاں بتائی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور آپ اللہ سے استغفار کیجئے، بخشش مانگیے۔ کس سے خطاب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے سب گناہ معاف کر دیے تھے، پھر آپ سے کیوں کہا جا رہا ہے استغفار کرنے کو؟ اس میں آپ دیکھیے کہ ایک جملہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ جو عام نیک لوگوں کی نیکیاں شمار ہوتی ہیں اور عام نیک لوگوں کے لیے اس پر کوئی پکڑ نہیں، مقربین کے لیے بعض اوقات وہ چیزیں بھی درست نہیں، کیونکہ بہت اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں نا، تو چھوٹی سی چیز حتیٰ کہ جو خیال بھی گزر جائے اس پر بھی استغفار کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اب یہاں آپ نے کوئی یہودی کے خلاف فیصلہ نہیں دیا تھا، کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا تھا، لیکن آپ کا چونکہ میلان ہوا تھا اس قبیلے کی طرف، تو وہ جو دل میں آپ کے میلان آ گیا ان خائنین کے لیے اس پر، اور یہودی کے خلاف جو دل میں بات آ گئی اس کے لیے کیا کریں؟ استغفار کریں۔
یہاں دیکھیں کہ کس درجے کا اندر کا تزکیہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس اعلیٰ مقام تک لے جانا بھی ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ حد درجے کا انصاف، حد درجے کا انصاف۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے ہم لوگوں کے لیے کیا حکم ہے کہ ہم کیا کیا کریں۔ صرف کسی کا ساتھ اس لیے دیا کریں کہ وہ ہمارا اپنا، ہمارا رشتہ دار ہے یا ہمارا بچہ ہے۔ اب آپ آ جائیے عام روزمرہ زندگی پہ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہو اور بیٹے میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ آپ کے پاس لے آتے ہیں۔ اب آپ وہاں کیا ہے؟ منصف ہیں۔ یہ روزمرہ زندگی میں ہوتا ہے نا، منصف ہیں۔ عموماً عام طور پر لوگوں کی کمزوری کیا ہوتی ہے؟ آنکھیں بند کر کے بیٹے کا ساتھ دیتے، الا یہ کہ جس کے اندر انصاف ہو وہ نہیں دیتا۔ اور یہ انتہائی مشکل مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ جو لوگ بہت انصاف سے کام لیتے ہیں عموماً ان کے بچے بھی ان کے خلاف ہوتے ہیں۔ آپ ہمارا ساتھ تو کبھی نہیں دیتے، آپ تو دوسرے کا ہی ساتھ دیتے ہیں۔ آپ ہمیں ہی کہتی ہیں۔ بچوں کو بھی آپ دیکھیں نا، اگر کسی ایک بچے کو بتائیں کہ آپ کی غلطی ہے تو کہتے ہیں آپ ہمیں ہی کہتی ہیں، آپ دوسرے کو نہیں کہتے۔ بعض اوقات ہماری غلطی ہوتی بھی ہے، اور بعض اوقات یہ ہے کہ جس کے خلاف فیصلہ جائے وہ اس قسم کے احتجاج بھی کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ چاہے کوئی اپنا ہو چاہے کوئی پرایا ہو، بات انصاف کی کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم انصاف نہیں کرتے تو کسی اور کا نہیں، اپنا نقصان کر رہے ہوتے، کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانے میں اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن قرآن پاک میں واضح طور پر فرما دیا گیا، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم من اللہ، اللہ کے ہاں تمہاری یہ رشتہ داریاں اور یہ تمہاری اولادیں ہرگز کام نہ آئیں گی، اور کوئی بھی کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو نہیں بچائے گا۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ انصاف کی بات کرنی ہے، عدل کی بات کرنی ہے۔ دوسرا معنی یہاں یہ بھی کیا گیا کہ آپ اس قبیلے کے لیے جس نے ناحق اپنے رشتہ دار کا ساتھ دیا، اگرچہ وہ غلطی پر تھا، ان کے لیے استغفار کیجیے، واستغفر اللہ، بخشش مانگی اللہ سے، نمبر 1 اپنے لیے، اور نمبر 2 ان لوگوں کے لیے بھی۔ ان اللہ کان غفور الرحیم۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو منصف نہیں بنایا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ناحق ہے اور دوسرا حق پر ہے، تو کیا بیچ میں پھر جا کے فیصلہ کریں؟ نہیں، جب تک کوئی آپ کو منصف بنائے نہیں، خود نہیں انٹرفیئر کریں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی جھگڑ رہا ہو تو جھگڑے کی اصلاح ضروری ہے، لیکن فیصلے کے لیے آگے نہ بڑھیں جب تک کوئی فیصلہ مانگے نہ آپ سے۔ جی، ان کا سوال یہ کہ مجھے اگر پتا ہے کہ میری ماں میری بھابھی کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے تو کیا مجھے بولنا چاہیے بیچ میں؟ بات یہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ ایک شخص، اور اگر آپ یقین پر ہیں، صرف آپ بھی گمان پر نہیں ہیں، اور اگر آپ کو معاملے کا پورا علم نہیں تو بالکل زبان نہیں کھولنی چاہیے، اور اگر آپ کو حقیقت میں بالکل 100% پتا ہے، یقین ہے، کیونکہ گواہی کے لیے کیا ضروری ہے؟ یقینی علم ضروری ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر آپ اس وقت تو بیچ میں اگر سمجھے کہ جھگڑا بڑھے گا یا کچھ بھی، تو آپ الگ اپنی والدہ کو اچھے سے ضرور سمجھائیں۔ کیوں؟ امر بالمعروف بھی ضروری ہے، نہی عن المنکر بھی ضروری ہے، والدین کا احترام اپنی جگہ، لیکن والدین کے ساتھ بھی اصل خیر خواہی کیا ہے؟ ان کی آخرت خراب نہ ہو۔ اگر وہ ظالم ہیں تو ان کی بھی پکڑ ہوگی۔ تو کسی بھی خونی رشتے کے ساتھ ہمدردی یہ نہیں کہ ہم ان کا ناحق ساتھ دیں، اصل ہمدردی یہ ہے کہ ہم ان کو ظلم سے روکیں۔ ہمیشہ انسان اپنے اندر سے پوچھے، کہتے ہیں نا استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھو، اور اس کے لیے بھی انسان کو پھر ہمت چاہیے ہوتی ہے حق بات کرنے کے لیے۔ حق بات کہنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا، اسی لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کا اجر بہت بڑا ہے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگیے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ اور استغفار کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ غفر سے، جس سے مغفر کا لفظ ہے۔ اور استغفار کے لیے کیا شرط ہوتی ہے؟ کہ ماضی میں جو کچھ ہوا اس پر انسان نادم ہو، حال میں چھوڑ دے، اور مستقبل میں نہ کرنے کا عہد کرے۔ ولا تجادل، اور نہ جھگڑیے، نہ جھگڑا کیجیے۔ تجادل کا روٹ کیا ہے؟ جیم دال لام، جدل، جدال، جھگڑا، مجادلہ، اسی سے
مناظرے کے لیے بھی آتا ہے، جھگڑنے کے لیے بھی آتا ہے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ کسی کو گفتگو میں نیچا دکھانا جو ہوتا ہے، اس کے لیے بھی جو دلائل لائے جاتے ہیں وہ بھی مجادلے میں شامل ہو جاتے ہیں. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ، اور نہ آپ جھگڑیے ان لوگوں کی طرف سے یختانون، جو خیانت کرتے ہیں. یختانون جو عہد اور امانت کا پاس نہیں کرتے. اشارہ ہے کس کی طرف؟ بنو ظفر کی طرف، جنہوں نے اپنے ساتھی کا دفاع کیا. انہیں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں. یختانون انفسہم، اپنے ساتھ خیانت کیا ہوتی ہے؟ خود کے ساتھ خیانت. ابھی تو ہم پڑھ رہے تھے نا کہ اوروں کے ساتھ خیانت، ذمہ داریوں کے ساتھ خیانت. خود اپنے ساتھ خیانت کیا ہوتا ہے؟ اس کو ذرا یوں سوچئے، امیجن کیجئے کہ جب دو لوگ جھگڑ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اندر سے ایک فیصلے پہ پہنچ جاتے ہیں نا کہ کون زیادتی کر رہا ہے. اتنی تو سمجھ اللہ نے سب کو دی، کون زیادتی پر ہے. اچھا، اب آپ کو یقین ہے کہ زیادتی پر یہ ہے، مثلا نمبر 1 جو ہے وہ زیادتی پر ہے، لیکن چونکہ نمبر 2 آپ کا گہرا دوست ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ نمبر 2 کا ساتھ دیتے ہیں. اب آپ کے ضمیر کی آواز کیا تھی کہ نمبر 1 حق پر ہے. آپ نے اس ضمیر کی آواز کو دبا دیا، سچائی کو چھوڑ دیا اور ساتھ دیا دوست کا. اس عمل کا نام خیانت ہے. یہ عمل اپنے ساتھ خیانت کرنا ہے کہ انسان سچائی کو دیکھتے ہوئے، اندر سے یقین رکھتے ہوئے ضمیر کی آواز کو دبا دے اور ناحق چیز کا ساتھ دے. ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ نہیں محبت رکھتا. کس سے؟ من کانا، جو کوئی ہو، خوانن، بہت زیادہ خیانت کرنے والا. اب آپ دیکھیے، ایک ہے خائن اور ایک ہے خوان. دونوں کا معنی کیا ہے؟ خیانت کرنے والا. خائن بھی فاعل ہے، خوان بھی فاعل ہے. خوان فعال کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ خیانت کرنے والا. اثیمن، گناہگار، بہت زیادہ حق تلفی کرنے والا. بہت زیادہ میں نے کہاں سے لگایا؟ اثیم فعیل کے وزن پر، بہت زیادہ گناہگار. یعنی جو شخص بہت زیادہ خیانت کار ہو، بہت زیادہ گناہگار ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بالکل محبت نہیں کرتا، چاہے کوئی اپنے ساتھ خیانت کرے اور چاہے وہ دوسروں کے ساتھ خیانت کرے، خواہ وہ کسی مال میں خیانت کرے یا پھر کسی ذمہ داری میں خیانت کرے. تو کوئی بھی ایسا شخص جو دھوکے باز ہے وہ اللہ کی محبت سے دور ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، من غش فلیس منا، جس نے من غش، غشہ کیا ہوتا ہے؟ ملاوٹ کی. فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی اللہ کی محبت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی. اچھا، یہ بتائیے کہ نگاہوں کی خیانت بھی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے نگاہوں کی خیانت؟ مثلا ٹیسٹ دیتے ہوئے کسی اور کی طرف سے دیکھ کر لکھنا. اچھا، اسی طرح کسی کے اسائنمنٹ دیکھ کے نقل کر کے جمع کرا دینا، یہ خیانت ہے نا، کیونکہ آپ کو کیا کہا گیا، آپ کیا کریں؟ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں مگر کسی کا کاغذ لے کے اس سے دیکھ کے نقل بالکل نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے. اور اگر آپ ایسا کریں تو آپ خیانت کر رہے ہیں، کیونکہ اس طرح آپ سیکھ نہیں سکتے. آپ کو کیا کہا گیا کہ خود اپنا قرآن پاک کھولیں، خود آیتوں کو دیکھیں، خود لفظوں کو گنیں، خود مادے دیکھیں. اور پھر بعض اوقات اس میں نقصان کیا ہوتا ہے جب آپ کسی سے پوچھ کے لکھ لیتے ہیں. اچھا، مثلاً تقویٰ کا لفظ کتنی دفعہ تم نے کتنا لکھا ہے؟ 40 دفعہ لکھا. اچھا، میں نے تو 45 لکھا ہے، چلو میں بھی 40 کر دیتی ہوں، اپنا بھی کاٹ دیا، اور بعد میں پتہ چلا جو 45 تھا وہی صحیح تھا. بعض اوقات آپ کسی کی نقل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ بھی خیانت کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا بھی نقصان کر رہے ہوتے ہیں. ایسی ڈسکشن کہ جس میں انسان خود محنت نہ کرے اور صرف دوسروں کی محنت سے چرا کے، یہ بھی دھوکہ ہے نا. استاد کو دھوکہ دینا ہے کہ محنت کسی نے کی، کام کسی نے کیا، خود نکمے رہے اور کسی اور کی محنت سے نکال کے تو خود لکھ لیا. یہ بھی درست نہیں. دیکھیے، اس سے بہتر ہے آپ نہ لکھیں. آپ یہ لکھ دیں مجھے سمجھ نہیں آیا، تو کیا ہوگا؟ آپ کو سمجھا دیا جائے گا. یعنی اس میں اب آپ دیکھیے کہ ہر شخص خود کو خود پرکھ سکتا ہے نا کہ وہ کیا کر رہا ہے. کیسے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ جانتا ہے نگاہوں کی خیانت، جیسے کلاس روم میں بیٹھ کے پرچہ نقل کرنا، اور تخفی الصدور، جو دل چھپائے ہوئے ہیں، یعنی
جس کا پتہ صرف آپ کو ہی ہے کہ آپ سچے ہیں یا نہیں، یا آپ دھوکہ دے رہے ہیں یا نہیں. اس سے پوچھے کس کتاب میں سے ہے، وہ کتاب اس سے لے لیں اور آپ بھی لکھ لیں وہاں سے. آپ اسی کے کاغذ سے کیوں لکھیں؟ مثلا اگر حدیث نہیں مل رہی تو آپ کس سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ حدیث کہاں سے ملے گی، وہ بتا دے گا مثلا منہاج المسلم میں ہے یا ترمذی میں یا بخاری میں. تو اگر آپ کے پاس نہیں تو آپ کہیں مجھے آپ ایک دن کے لیے کتاب دے دیں، میں بھی لکھ لوں. کتاب دیکھیں، کاغذ سے نہیں لکھیں. کیوں؟ اس میں حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ ساری زندگی کتاب کی شکل ہی نہیں دیکھیں گے اگر آپ نے محض کسی کے نوٹس لے کے نقل کر لیے، کسی کی چیز دیکھ کے. یہ علم کا طریقہ نہیں ہوتا. یعنی اسائنمنٹ میں یہ دینے کا اصل مقصد کیا تھا کہ آپ سے حدیث پوچھی جائے یا آپ کو کچھ اور بھی سکھایا جائے. وہ حدیث جو میں نے خود آپ کو بول کے سنا دی، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ٹیپ دوبارہ آن کریں اور سن کے دوبارہ لکھ لیں. میں اس سے آپ کو سکھانا کیا چاہتی ہوں کہ آپ تکلیف کریں، کتاب کی شکل دیکھیں، کتابوں کی زیارت کریں، اور آپ کو عادت پڑے خود بھی چیزیں تلاش کرنے کی. ایک ہوتا نا کوئی کھانا بنا کے آپ کو لا کے رکھ دیتے، اور ایک یہ ہے کہ آپ خود بناتے. اگر آپ خود نہیں بناتے تو ساری زندگی آپ کو نہیں بنانا آ سکتا. تو میں کیا چاہتی ہوں آپ کے لیے کہ آپ اپنے لیے خود کھانا بنانا سیکھیں تاکہ آپ بھوکے نہ رہیں. جب کوئی چیز ضرورت ہو آپ کو تو آپ نکال لیں فریج سے، ادھر سے ادھر سے. تو جس طرح گھر سے آپ چیزیں ادھر ادھر سے نکالتے ہیں، کوئی ڈبے سے، کوئی الماری سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، اسی طرح علم کی دنیا میں یہ طریقہ ہے کہ کتابیں کھول کے انسان انڈیکس پڑھتا ہے، ورق گردانی کرتا ہے، صحیح ہدف تک جا کے پہنچتا ہے. اس سے علم یقینی میں اضافہ ہوتا ہے. مثلا میں آپ کو اگر کہہ بھی دیتی ہوں یہ حدیث ترمذی میں، آپ کو کیا خبر ہے یا نہیں؟ یہ تو میری امانت ہے نا کہ میں جو پڑھوں یا جو جانوں وہ صحیح آپ تک پہنچاؤں. لیکن آپ کا بھی کیا فرض بنتا ہے کہ اگر آپ کو ایک حدیث تلاش کرنے کے لیے کہا جائے تو آپ اس کو تلاش کریں تاکہ آپ کے علم یقینی میں اضافہ ہو اور آپ کو خود بھی ڈھونڈنی آئے چیزیں. اسائنمنٹ کا مقصد محض علم اکٹھا کرنا نہیں ہے. جو بھی مختلف قسم کے سوال آپ کو دیے جاتے ہیں اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ وہ سکھانا ہے جو شاید آپ کو نہ پتا ہو کہ میں کیا چاہتی ہوں آپ کو سکھانا. ابھی نہیں آپ کو سمجھ آئے گی. جیسے ایک درزی ہوتا ہے نا، تو وہ ماسٹر ہوتا ہے، تو کسی کو اگر وہ کٹنگ سکھا رہا ہے تو اسے کہتا ہے اچھا یوں کاٹو. اگر وہ ہر نقطے پہ حجت کرنے بیٹھ جائے تو وہ کچھ نہیں سیکھ سکتا. پہلا کام کہ اطاعت کرتا جائے، اور پھر اس کے بعد میں اچھا اب سمجھ میں آیا کہ اس نے یہ کیوں کہا تھا کہ یہاں سے یوں ناپو اور یہاں سے یوں کاٹو. انشاءاللہ اس طریقے سے اگر آپ تھوڑی سی تکلیف کریں گے تو بہت کچھ جان جائیں گے. اوکے آگے چلتے ہیں. تو اب یہ حصہ جو ہے آیت کا اپنے سامنے رکھیے کہ ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ نہیں محبت کرتا، من کانا خوانا، جو کوئی بھی ہو. من کانا کا کیا مطلب ہے؟ جو بھی کوئی ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے میں ہو، چاہے وہ مدینہ میں رہتا ہو، وہ کچھ بھی کہلاتا ہو. بنو ظفر کون تھے؟ مسلمان تھے، کمزور ایمان کے تھے یا جیسے بھی، لیکن مسلمان تھے اور انسان تھے، اور انسانوں سے کمزوری ہو جاتی. یاد رکھیے کہ صحابہ میں بھی درجات ہیں. کچھ جو ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ اور اس درجے کے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ عام ماسز میں سے ہیں، یعنی کہ جو موجود ہیں لیکن اس طرح کی ان کی قربانیاں نہیں ہیں. بہرحال ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ خواہ کوئی صحابی ہو، وہ بھی کون ہے؟ انسان ہے، اور انسانوں میں کمزوری اور کمی ہوتی ہے. اب یہاں اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ خیانت کرنا جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. خیانت کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے. کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ آپ کو بتائے تھے میں نے. کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ جس پہ یا تو حد جاری کی جائے، یا اس پر کوئی سزا سنائی جائے، یا اللہ کی لعنت اس کام پر ہو یا اس کے کرنے والے پر. ایسے تمام چیزیں جو ہیں وہ کبیرہ گناہوں میں سے. تو خیانت کرنا جو ہے، دھوکہ بازی کرنا، یعنی یہ دھوکہ ہے نا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے. کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ ان اللہ لا يحب من کان خوانا نسیما. اس آیت میں ایک بڑی ہی اہم بات پتہ چل رہی ہے، اور وہ ہے لا تجادل عن الذین یختانون انفسہم. کسی ایسے شخص کی حمایت کرنا، اس کی طرف سے جھگڑنا، اس کا مقدمہ لینا جائز نہیں جب تک کہ پختہ یقین نہ ہو کہ یہ شخص حق پر ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو وکالت کا پیشہ ہوتا ہے، لائرز جو ہوتے ہیں،
جب وہ مقدمہ لیتے ہیں کسی کا تو وہ کیا سوچ کے لیتے ہیں؟ کیا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص حق پر ہے یا نہیں؟ کس لیے لے لیتے ہیں کوئی بھی کیس؟ پیسے کے لیے. بعض اوقات پکا پتا ہوتا ہے لائر کو کہ یہ شخص قاتل ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو بچاتا ہے جھوٹے گواہ بنا کے اور جھوٹی گواہیاں لا کے. اس چیز سے قرآن پاک میں صاف منع کیا جا رہا ہے. ولا تجادل، مت جھگڑو. لائر کیا کرتا ہے؟ جھگڑتا ہے نا، دفاع کرتا ہے. تجادل ان کا مطلب دفاع کرنا، کسی کی حمایت میں جھگڑنا. کسی کی حمایت میں مت جھگڑو جو اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے ہیں. یعنی بحیثیت ایک جج کے یا منصف کے اگر آپ کو پتا ہے کہ کون حق پر اور کون نہیں، تو اس میں بھی کسی ایسے شخص کے حق میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جس کا آپ کو پتا ہے کہ وہ، کیونکہ آپ دیکھیں کہ الفاظ کی دنیا میں آپ کچھ بھی سچا اور کچھ بھی جھوٹا ثابت کر سکتے ہیں، لیکن بندوں کے سامنے انسان سچا ہو بھی جائے تو اللہ سے کوئی کچھ نہیں چھپا سکتا. اسی لیے آگے فرمایا یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے چھپتے ہیں. اب یہاں اسی قبیلے کی طرف اشارہ ہے، لیکن صرف قبیلے کی بات نہیں ہے، ہر ایک اس میں آتا ہے. یستخفون من الناس، جو بھی خیانت کار ہوتے ہیں، جو بھی اندر سے جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں. وہ چھپی سازشیں کرتے ہیں، چھپ کے کام کرتے ہیں. کیوں چھپ کے کام کرتے ہیں؟ جو شخص سچا ہوتا ہے اس کے دل میں کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے، سیدھی بات کرتا ہے، وہ سامنے بات کرتا ہے، وہ کھلی بات کرتا ہے. لیکن جو شخص جھوٹا ہوتا ہے یا جس کے دل میں چور ہوتا ہے یا جو اندر سے دھوکے باز ہوتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے تو کیا کرتا ہے؟ بہت اچھا بنتا ہے، لیکن جب ان کے پیچھے ہوتا ہے تو ان کے خلاف سازشیں کرتا ہے. تو ایسی ضرورت کس کو پیش آتی ہے؟ جو خوانا اسیما ہو. یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے چھپتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپ سکتے. وہو معہم، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. کون؟ اللہ تعالی. یہ بتائیے اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ کس طرح ہوتا ہے؟ علم کے ساتھ، سمع کے ساتھ، بصر کے ساتھ، قدرت کے ساتھ. وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ان کی سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، اس کو سب پتا ہوتا ہے، ان پر پوری قدرت رکھتا ہے. جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے نا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. لیکن اللہ تعالیٰ ہے کہاں پر؟ عرش پر ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن بندوں کے ساتھ وہ اپنے علم کے ساتھ ہے. وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، صرف ظاہر نہیں بلکہ دلوں کے خیال تک بھی جانتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو پھر وہ ساتھ بھی ہے تو یہ کیسے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ایسا ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ لا تدرکہ الابصار، اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. بہرحال اتنا ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں کہا تھا جب دشمنوں کا گھیرا تنگ ہو گیا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، مت غم کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر اسی طرح جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا تھا تو کیا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اسمع و ارا، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ، جب وہ راتوں کو چھپ کے باتیں کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں. مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جو بات میں سے اس کو پسند نہیں. یعنی جو لوگ خیانت کار ہوتے ہیں ان کے طریقے یہ ہیں کہ وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے چھپ کے باتیں کرتے ہیں، اور خاص طور پر رات کو باتیں کرتے ہیں. رات کا ذکر اس لیے کہ رات کو چھپنا آسان ہوتا ہے. اور کیسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں. لا یردا، کون نہیں پسند کرتا؟ یعنی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی بعض باتیں پسند ہیں اور بعض باتیں پسند نہیں. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں انسان کی جو اللہ کو بہت پسند ہے، اور انسانوں ہی کی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کو بالکل پسند نہیں. انہی باتوں میں سے کیسی باتیں اللہ کو بالکل پسند نہیں؟ جو کسی کے خلاف چھپ چھپ کے پس پردہ سازشیں کی جائیں،
کسی کو نقصان دینے کے لیے مشورے کیے جائیں. تو یہ کس کام کی طرف اشارہ ہے؟ کیا وہ باتیں کر رہے تھے؟ جب مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا تو یہ سارا قبیلہ آپس میں مشورے کرتا کہ کس طرح ہم اپنے قبیلے کے شخص کو بچا سکیں، یعنی چور کو چوری کے جرم سے کیسے بری کروائیں، اور کس طرح ہم یہودی کے سر پہ سارا الزام دھر دیں. فرمایا کہ یہ جو چھپ کے باتیں کر رہے ہیں یہ اللہ کو سب پتہ ہے، اور اللہ کو ایسی باتیں بالکل پسند نہیں. اب دیکھیے کہ عموماً جب کہیں کوئی پالیٹکس چل پڑتی ہے کسی خاندان میں یا کسی ادارے میں یا کسی جماعت میں یا کسی گروہ میں، تو یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. چونکہ دل صاف نہیں رہتے لہذا پارٹی بازی شروع ہو جاتی ہے، اور ہر پارٹی کیا کرتی؟ خفیہ مشورے، چھپ چھپ کے باتیں دوسرے کے خلاف، کس طرح دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے. ایسی باتیں اللہ کو پسند نہیں، ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں. اجتماعی کام میں اللہ کی طرف سے بہت برکت آتی ہے، لیکن یہ برکت کب تک رہتی ہے؟ جب تک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں، جب تک ان دو میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہیں کرتا. اور جب ایک خیانت کرتا ہے تو اللہ کی برکت اور رحمت اٹھ جاتی. اس کو عام روزمرہ زندگی میں آپ خاندانی سطح پر دیکھیں. میں خاندان کی مثالیں اس لیے زیادہ دیتی ہوں کہ ہم خواتین کا عموماً جو واسطہ ہے وہ خاندانی معاملات میں ہوتا ہے. خیر پروفیشنز میں بھی بہت کچھ ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارا چونکہ پہلا پرائمری جو کام ہے وہ گھرداریاں ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوہر اور بیوی جب تک ایک دوسرے کے وفادار رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں، گھر کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں، تو گھر کی فضا کیسی ہوتی ہے؟ خوشگوار ہوتی ہے. ہر چیز پنپتی ہے، بچوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے، معمولی سے معمولی آمدنی میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے. یعنی ہر چیز، یعنی وسائل تنگ سے تنگ بھی ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک خوشی ہوتی، خوشی کے ساتھ چلتے ہیں اور دونوں مل کے دکھ سکھ جھیلتے رہتے ہیں. لیکن جب دونوں میں پھوٹ پڑتی ہے، دونوں میں ایسے اختلافات ہوتے ہیں کہ ایک کسی اور جگہ پارٹی بازی کر رہا ہے، دوسرا کسی اور جگہ، مسئلہ پیش آیا، ایک نے ادھر بتایا دوسرے نے ادھر بتایا، اب شروع کیا ہو جاتا ہے اس اختلاف میں. اور خدا نخواستہ اگر گھر اس حد تک جا پہنچے کہ ٹوٹ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کس جگہ برکت رہتی ہے؟ مال میں رہتی ہے یا بچوں کی تربیت میں رہتی ہے؟ یہ کہاں رہتی ہے؟ کوئی خیر پھر نہیں باقی بچتی. تو بہت سارے لوگ سفر کرتے ہیں، دونوں بھی کرتے ہیں، دونوں کے جو بچے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، دونوں کے والدین اور خاندان بھی کرتے ہیں، اور آس پاس کے جتنے لوگ ہیں وہ سب اس میں سفر کرتے ہیں. تو ایسے میں تعلقات کی اصلاح جو ہے بے حد ضروری ہے، اور اس میں غلط فہمیوں سے بچنا، اور خاص طور پر چھپ چھپ کے دوسرے کے خلاف باتیں کر کے اس کو نقصان دینا جو ہے، یہ طریقہ کار جو ہے اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کو پسند نہیں. اور جو چیز اللہ کو پسند نہ ہو پھر اس میں کوئی خیر نہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور ہے اللہ ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں احاطہ کرنے والا. خوب پتہ ہے اللہ کو، ایک بات بھی چھپی ہوئی نہیں، پورے کے پورے وہ اللہ کی نظر میں ہیں. ہاں انتم ہؤلاء، ہاں کیا ہے؟ کلمہ تنبیہ، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. یا ایہا بتایا تھا نا، وہاں اینڈ میں لگا تھا یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الناس. تو ہاں کیا ہے؟ کلمہ تنبیہ. تنبیہ کیا ہوتا ہے؟ وارننگ، خبردار، دیکھو. یعنی اس کا کوئی اسپیسیفک معنی نہیں ہوتا، یہ ایک انداز ہے، تنبیہ کے لیے ہے، دوسرے کو وارن کرنے کے لیے. ہاں انتم ہؤلاء، ہاں تم. اب ہاں کا ترجمہ ہاں نہیں ہے، لیکن ہاں کس لیے کہا گیا؟ ہاں تم وہی لوگ تو ہو، یعنی تنبیہ کے لیے. ہؤلاء کس کی جمع ہے؟ قریب ہے یا بعید ہے؟ قریب کے لیے، اس سے اشارہ قریب کی جمع. ہاں انتم ہؤلاء، ہاں تم تو وہ لوگ ہو، جادلتم عنہم، جو ان کے حق میں جھگڑ رہے ہو، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. کس کو خطاب ہے؟ بنو ظفر کو. تم اپنے شخص کی طرف سے، حالانکہ وہ ایک شخص کی طرف سے جھگڑ رہے تھے، لیکن انہم کہا گیا. انہم سے مراد کیا ہے؟ یعنی اگر ایک شخص ظالم کا کوئی ساتھ دیتا تو وہ سارے اس کے ساتھ ہی ہیں، سبھی شامل ہیں اس میں. یعنی اپنے قبیلے کے بارے میں تو تم جھگڑ رہے ہو، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی اپنوں کا تو تم اس طرح دفاع کر رہے ہو
لیکن ایک بات نہ بھولنا، کیا؟ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کون جھگڑا کرے گا اللہ سے ان کے بارے میں قیامت کے دن؟ قیامت کے دن ان کا دفاع پھر کون کرے گا؟ کون ان کے کام آئے گا؟ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا پھر کون ہوگا جو ان کا وکیل بنے گا؟ وکیل کا کیا کام ہوتا ہے؟ وکیلا یعنی ان کا مددگار. وکیل کا لفظ وکالت سے ہے نا، یعنی کہ مدد کرنے سے. یعنی ان کا کون ضامن بنے گا، کون ذمہ دار ہوگا، کون نگران ہوگا، کون ولی دوست ہوگا؟ قیامت کے دن ان کا کون دوست بنے گا؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ناحق کوئی کسی کے حق میں جھگڑتا ہے تو قیامت کے دن معاملہ کھل جائے گا، اور جس کا ساتھ ہم نے دنیا میں ظلم کے باوجود دیا، قیامت کے دن وہ ہماری مدد کوئی نہیں کرے گا، یا کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرے گا، اور کوئی کسی کی بھی نہیں کرے گا. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کا دفاع لا علمی کے ساتھ یا یہ جانتے ہوئے کہ وہ باطل پر ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے. اب دیکھیے کہ اگر کسی کے پاس کوئی چوری کی چیز نکل آئے تو بھی فوراً فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ حقیقت نہ پتہ ہو. ہم لوگ فیصلے کرنے میں، ججمنٹل ہونے میں بہت جلدی کرتے ہیں. ذرا سی کسی کی کوئی چیز دیکھی فوراً بلیم کر دیا. یعنی بلیم کرنا جو ہے وہ عام طور پر بہت آسان کام ہوتا ہے. کسی میں کوئی غلطی دیکھی، مثلاً کوئی کسی اپنے خیال میں مسکرا رہا تھا، اب اس کو یہ کہا کہ نہیں یہ ضرور میرے اوپر ہی کر رہا ہوگا، یہ تو میرا ہی مذاق اڑا رہا تھا، ورنہ اس کو کیا ضرورت تھی مسکرانے کی یا ہنسنے کی. آپ اس وقت تک انوسنٹ ہیں جب تک کہ آپ گلٹی پروو نہ ہو. تو پروو کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ اگر انسان محض ظاہر پر کسی کے خلاف اوپینین بنا کے اور اس کے خلاف ایکشن بھی لینا شروع کر دے، یعنی اگلے سٹیپ پہ بھی چلا جائے، تو یہ سراسر اپنے آپ کو نقصان دینا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ انسان دنیا میں اپنی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے جتنے بھی الفاظ استعمال کرتا ہے، قیامت کے دن وہ سارے الفاظ بے حقیقت ثابت ہوں گے، کچھ بھی فائدہ نہ دیں گے. یعنی آج ہم اپنی صفائی میں، اپنے دفاع میں یا کسی کے دفاع میں، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، لا تزکوا انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء، اپنے آپ کو پاک مت قرار دو، اللہ جس کو چاہتا ہے پاک قرار دیتا ہے. الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بہت پاک قرار دیتے ہیں؟ تو اپنی صفائیاں پیش کرنا، چاہے جھوٹی ہو یا سچی، یا اپنا دفاع کرنا دنیا میں تو ہو سکتا ہے آپ کو بچا دے کسی سزا سے، کسی کی ناراضگی سے، لیکن قیامت کے دن نہ بچ سکیں گے. ایسے سارے الفاظ بے معنی اور بیکار ہو جائیں گے. اب دیکھیے بڑے بڑے فیصلے اور عدالتوں کی باتیں اور مقدمات تو اپنی جگہ ہیں، لیکن عام روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم بعض اوقات اپنے اعمال کی غلط تعویلیں کرتے رہتے ہیں. کوئی کام نہیں کیا مثلاً ہم نے، اور کوئی ہم سے پوچھے کیوں نہیں کیا، اصل وجہ کچھ اور ہوتی ہے اور ہم کچھ اور بتا کے اس کو سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں، ایکسکیوزز جو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اور عموماً ہم ان ایکسکیوزز کو اپنی چرب زبانی سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں، لیکن جب ہمیں پتہ ہو کہ اس کی حقیقت یہ نہیں ہے تو پھر سب سے زیادہ اپنے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے. یہ مثالیں میں اس لیے آپ سے نکلواتی ہوں کہ ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنے کا موقع ملے کہ ہم کرتے کیا ہیں، اور کرتے بھی جاتے ہیں اور ان غلطیوں کو مانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ ہم نے غلطی کی. اور جب مانتے نہیں ہیں تو توبہ کہاں سے ہوگی، اصلاح کہاں سے ہوگی، بنے گا کیا پھر؟ تو اپنی غلطیوں کو نمبر 1 جاننا کہ یہ غلط ہے، نمبر 2 ماننا، اور پھر نمبر 3 توبہ کرنا. اور بعض اوقات ہم صرف انجانے میں، ناسمجھی میں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسی ناسمجھیاں دراصل منافقت کی علامت ہوتی ہے. منافقین کے بارے میں پیچھے آیا ہے، فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، آخر لوگوں کو کیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھ کے ہی نہیں دیتے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. کیوں نہیں سمجھ آتی کسی کو کوئی بات؟ کیونکہ وہ سمجھنا چاہتا ہی نہیں. اور سب سے بدترین چیز جو انسان کے اندر ہو سکتی ہے، جو نہ سمجھنا چاہے، نہ جاننا چاہے، نہ دیکھنا چاہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی غلطی. کیونکہ اگر کوئی ذرا سی ہمیں غلطی بتانے لگتا ہے تو فوراً ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ فوراً جسٹیفیکیشن دینے لگتے ہیں. یعنی کسی کو بات کرنے کا بھی موقع نہیں دیتے، سننا بھی بعض اوقات گوارا نہیں کرتے. یعنی اگر کوئی ہمیں کہنا بھی آپ غلط کر رہے ہیں
تو ہمارا فوری ریئیکشن کیا ہوگا؟ سنیں گے بھی نہیں نا، اتنا سنتے بھی نہیں کہ اچھا ہاں بتاؤ کیسے غلط ہے یہ، تم اگر اس کو غلط سمجھتے تو مجھے ذرا ایکسپلین کرو کہ ہاں میں کہاں سے غلط ہوں اور کیوں غلط ہوں. ہم موقع بھی نہیں دیتے، اور یہ دراصل ہم اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. کوئی مثال؟ عموماً بچے جو ہوتے ہیں نا وہ معصوم ہوتے ہیں اور وہ بے جھجک بولتے رہتے ہیں کہ آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا یا آپ نے وہ غلط کیا، تو ہم فوراً کہتے ہیں یہ تو بچہ ہے، اس کو کیا پتا میں زیادہ سمجھدار ہوں یا یہ سمجھدار ہے. حالانکہ بعض اوقات وہ بالکل سچ بول رہے ہوتے ہیں. تو ہم پھر جواباً کیا کرتے ہیں؟ یا تو ہم کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بھی دیتے، اور بعض اوقات ہم کہتے چپ ہو جاؤ، فوراً چپ کراتے ہیں نا اس کو، کیونکہ ہمارا زور ہوتا ہے اس پر. تم بچے ہو، تمہیں نہیں پتا. بعض اوقات اگر بچے کہنا دیکھیں اماں کسی کی غیبت نہ کریں، کہتے ہیں الحمدللہ. تو مائیں سننا نہیں چاہتی، وہ کہتی ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں کہنے والے. بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا، تم کیا جانو مسئلہ کیا ہے. نیکسٹ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی غلطی کی پہ تعویل شروع کر دیتے ہیں. ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم فلاں کا بھلا چاہتے ہیں، اور ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم فلاں کو فلاں طریقے سے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. تو ان سب چیزوں پر ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. غلطی خواہ کوئی ہمارا بچہ ہمیں بتائے، یا کوئی دوست بتائے، یا کوئی باہر کا شخص بتائے، تو اس پر ناراض ہونے کی بجائے، کان بند کرنے کی بجائے، جسٹیفیکیشن دینے کی بجائے، تعویلیں کرنے کی بجائے، اپنی صفائیاں پیش کرنے کی بجائے رک کے سوچنا چاہیے کہ کہیں میں ہی تو نہیں غلط. اور ایک لمحے کے لیے فلیش اندر ضرور ہوتا ہے، اپنا آپ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی دکھا دیتا ہے ہو تم غلط، لیکن ہم ماننا نہیں چاہتے. اور یہ نہ ماننا توبہ کے راستے میں سب سے بڑا پتھر ہے. آپ کو پتا ہے کہ توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک انسان غلطی مانتا نہیں. جب تک ہم غلطی مانے نہ، توبہ نہیں قبول ہوتی. تو جب اعتراف ہی نہیں تو توبہ کس بات کی؟ پھر وہ توبہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے کہ انسان زبان سے توبہ توبہ کرتا رہے اور اس کے اندر کوئی روح نہ ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن پھر کون تمہارا وکیل ہوگا؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اس دن کوئی شخص کسی کا مالک نہ ہوگا اور معاملہ سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. مالک یوم الدین وہی ہے. اچھا، بعض اوقات ہم مانتے اس لیے بھی نہیں کہ عزت کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے نا کہ عزت کا مسئلہ، چاہے خاندان کی عزت کا مسئلہ ہو، خواہ اپنی ذات کی عزت کا مسئلہ ہو، انا کا مسئلہ. مثلا کوئی بہن بھائی غلط کر رہا ہے تو ہم کیوں نہیں مانتے کہ غلط کر رہا ہے؟ کیونکہ اگر ہم مان جائیں تو وہ کہیں گے دیکھا تمہارے بہن بھائی ایسے. یا اپنی غلطی کو کوئی منوانا چاہے تو پھر اس کو ہم اپنے خلاف سمجھتے ہیں. ہم جب تک دیکھتے نہیں، اعتراف نہیں کرتے، تو اصلاح کا مرحلہ بھی نہیں آتا، پھر اس کا ازالہ بھی نہیں ہوتا. یہ بالکل ایسے ہی نا، اگر آپ کے کپڑے پر کوئی داغ لگا ہوا، کوئی آپ سے کہے دیکھو بھی داغ لگا ہوا، تو آپ کہتے ہیں جاؤ تم، یہ تو پھول ہے، تمہیں داغ نظر آ رہا ہے، یہ تو ڈیزائن ہی ایسے. تو اب یہ ہے کہ ہم ایسا دھوکہ کسی کو دے سکتے ہیں، وقتی طور پہ چپ کرا سکتے ہیں، لیکن وہ داغ تو نہیں جائے گا نا، اصلاح تو نہیں ہو سکتی. تو کاش اللہ ہم کو ایسی نظر دے کہ اپنی غلطیاں دیکھنے والا بنائے، اپنی کوتاہیوں کے اوپر سچائی کی نظر دے، کیونکہ یہی اپنے ساتھ سب سے بڑا احسان ہے. پھر فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو کوئی برا عمل کرے گا. سوءً کیا ہوتا ہے؟ سوء وہ برائی ہوتی ہے اپنے علاوہ دوسرے تک جس کا اثر جائے، یعنی صرف اپنے ساتھ برائی نہیں بلکہ ایسی برائی کہ جس کا اثر یا نقصان دوسرے کو بھی پہنچے. او یظلم نفسہ، یا وہ خود پر ظلم کرے. تب ویسے بھی واضح ہوگی نا بات. سوء کیا ہے؟ جو کسی کے ساتھ زیادتی ہو. اور اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے؟ جو انسان خود اللہ کی نافرمانی سے کرتا ہے. اور بات یہ ہے کہ ہر گناہ دراصل کیا ہے؟ کس پر زیادتی؟ اپنے اوپر. اگر ہم اپنے داغ دھبے نہیں دھوئیں گے، اپنی برائیاں اور اپنی بری حرکتیں نہیں چھوڑیں گے، تو کیا ہوگا؟ خود ہی گندے ہوں گے، چاہے مانے یا نہ مانے. جیسے بعض اوقات کسی بچے کو کہنا آپ نہا لو، گندے ہو رہے ہو، کہتے نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں. اگر وہ مانے گا نہیں تو آگے کیا ہو سکتا ہے؟ پیچھے آپ پڑھ چکے نا وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون. بعض اوقات انسان کسی کے ساتھ زیادتی کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اس نے دوسرے کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن دراصل وہ
خود کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے. بہرحال یہ تو ممکن نہیں کہ کوئی شخص غلطی نہ کرے اور اس سے گناہ نہ ہو، کیونکہ انسان ہے ہی غلطی کا پتلا. گناہ کا سرزد ہونا لازم ہے اور خطا انسان کی سرشت میں ہے. ہر انسان سے غلطی ہو سکتی، وجہ کوئی بھی ہو سکتی. عموماً وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو وہی جو ہم پڑھے ہیں ابھی، تعصب، پریجوڈس ہونا، خاندان کے بارے میں یا دوستوں کے بارے میں تعصب کا شکار ہونا. بعض اوقات جلد بازی بہت سی غلطیوں کا سبب بنتی. جلدی فیصلہ کر لینا، جلدی جواب دے دینا، جلدی طے کر لینا. پھر اسی طرح جذباتیت، ایموشنل ہونا. اب آپ دیکھیں کہ غصے میں انسان عموماً کیوں آتا ہے؟ یہ غصہ کیا ہے؟ جذباتی کیفیت کا نام ہے، جذبات کی شدت کا نام ہے. بعض اوقات لا علمی، جہالت، ناسمجھی، پتہ ہی نہیں کہ یہ غلطی ہے. اب مثلاً ابارشن کے بارے میں جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا، تو میرا نہیں خیال کہ بہت سے لوگوں نے کبھی سوچا بھی ہو کہ یہ بھی کوئی کبیرہ گناہ ہے، یا یہ کہ یہ بھی قتل کے برابر ہے اور یہ بھی کوئی قابل مواخذہ چیز ہے. پتہ ہی نہیں، لا علمی، جہالت، دین کے احکام کا ہی نہیں پتا، حکم ہی نہیں پتا. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے صحیح کیا، بلکہ الٹا گلٹ بھی نہیں. تو غلطی کی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں؟ عام طور پر ہم صرف شیطان کو بلیم کرتے ہیں، اگرچہ وہ ایک سبب ہوتا ہے، لیکن میں نے یہاں شیطان کے علاوہ سب اپنے اوپر لی ہیں چیزیں کہ بعض اوقات ہماری اپنی جذباتیت، ناسمجھی، لا علمی، جہالت اور تعصب، جلد بازی، ضد، ہٹ درمی. تو ایسے میں انسان دیکھے کہ غلطی تو ہوگی، وجہ کوئی بھی ہو، چاہے اندر ہو وجہ، چاہے باہر ہو. بعض اوقات باہر وجوہات ہوتی ہیں. باہر کی وجوہات میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے شیطان ہے، شیطان کا ورغلانا، جیسے دوست ہیں، دوستوں کا انفلوئنس، ماحول جو ہمارا آس پاس سب ہوتا ہے ماحول، اور بعض اوقات کسی کا خوف، شہوات، شبہات، یہ تمام اسباب ہیں غلطی کرنے کے. اچھا، اب ہو گئی غلطی، وجہ کوئی بھی ہو، فرمایا کہ جو بھی کوئی غلطی کر بیٹھے یا اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھے تو اس کو کرنا کیا چاہیے؟ اصرار نہیں کرنا چاہیے. ثم یستغفر اللہ، کیا کرے؟ اللہ سے استغفار کرے، پلٹ آئے، معافی مانگ لے. کیسے؟ حال سے بھی اور قال سے بھی. حال کیا ہوتا ہے؟ عملی رویہ، اور قال کیا ہے؟ زبان سے بھی. حال اور قال اگر دو لفظ لکھ لیں تو کم لکھنا پڑے گا آپ کو. ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگ لے، یعنی حال اور قال دونوں طریقوں سے. اور جو توبہ کی 5 شرائط آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں ان کے ساتھ. یجد اللہ، اب من کیا ہے یہاں؟ شرطیہ ہے، اور یجد اللہ کیا ہے؟ جواب شرط ہے. شرط یہ ہے کہ وہ استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ کو پائے گا. کیا؟ غفور الرحیم، غفور الرحیم، بخشنے والا، مہربان. رحیم کس سے ہے؟ رحمت سے. رحیم فعیل کے وزن پر ہے، بار بار رحم کرنے والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آپ پڑھیں. اور رحمت کیا ہے؟ اللہ کی صفت، اور اس کا بہترین اظہار کس شکل میں ہوگا؟ جنت کی شکل میں. جنت کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے. ارحم بکی عبادی، تیرے ذریعے میں اپنے بندوں پہ رحم کروں گا. رحمت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے عام رحمت اور ایک ہے خاص رحمت. عام رحمت کون سی؟ عام رحمت سے کیا مراد ہے؟ جو سب انسانوں پر ہے، کافر مسلم ہر ایک پر، ساری مخلوق پر، بلکہ صرف کافر مسلم نہیں، ساری مخلوق پر. اور خاص، جو خاص اللہ کے پیاروں کے لیے ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جو اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں. تو استغفار کرنے والے پھر کون بن جاتے ہیں؟ خاص بندے بن جاتے ہیں. یعنی جو لوگ اپنی غلطی مان جائیں وہ اللہ کے بہت پیارے ہو جاتے ہیں، اور جو اصرار کریں وہ دور ہوتے جاتے ہیں. تو یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو پائیں گے. یہ ایکسپریشن بہت خوبصورت ہے، وہ اللہ کو پائیں گے، غفور الرحیم، بہت رحم کرنے والا، مہربان. ومن یکسب اثما، دوسرا رویہ،
جو کوئی گناہ کمائے. کسب کیا ہوتا ہے؟ کمائی کرنا. جو گناہ کمائے فإنما تو بے شک یکسبہ علی نفسہ وہ کماتا ہے اپنے ہی خلاف. جو غلطی کرتا ہے وہ غلطی اسی کے خلاف جاتی. وکان اللہ علیما حکیما اور ہے اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا. یعنی انسان کا گناہ اس کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے. اسمن جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل تو نہیں نا. کیا معنی ہے؟ گناہ. کون سا اسم ہے؟ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ نکرہ ہے. ٹھیک ہے. نکرہ جو ہے اس میں کیا کیا معنی پائے جاتے ہیں؟ کوئی بھی گناہ. کوئی کا معنی کوئی بھی، یعنی عام کسی بھی قسم کا گناہ. ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کا کوئی گناہ کرے، یعنی کسی خاص گناہ کی طرف اشارہ نہیں. اگر ال ہوتا تو خاص ہو جاتا. اب یہاں پر پچھلی وہ خیانت اور انہی چیزوں سے متعلق نہیں، یہاں جنرل بات کی جا رہی، عمومی بات ہے کہ جو بھی کوئی غلط کام کرتا ہے اس کا نقصان خود اسی کو پہنچتا ہے، اس کا بوجھ اسی کے اوپر لادا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے سورۃ الانعام آیت 164 میں آتا ہے وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. سورۃ الجاثیہ میں آتا ہے وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا. جس نے برا کیا اس کی برائی اسی کے سار آئی، اسی کے اوپر گئی. یعنی کسی کے ساتھ آپ کر رہے ہیں تو دراصل وہ کسی پر نہیں ہے، خود اپنے اوپر ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً اور جو کوئی خطا کمائے او اسمن یا گناہ. اب آپ دیکھیے پھر تکرار ہے. پیچھے کیا من یکسب اسمن، یہاں کیا فرمایا؟ پہلے خطیہ آیا پھر گناہ آیا. ومن یکسب خطیئۃ او اسمن. خطیہ کیا ہوتی ہے؟ خطا. خطا کیا ہوتی ہے؟ بلا قصد، بلا ارادہ. اور اسم کیا ہے؟ جان بوجھ کر. اب یہ فرق کر دیا گیا. جو غلطی کرے بلا ارادہ کرے یا پھر کیسے کرے؟ جان بوجھ کے کرے. آثمہ کون سی اونٹنی ہوتی ہے جو تیز چل سکتی ہے، جان بوجھ کے آہستہ چلتی ہے. تو اب آپ دیکھیے کتنا پرفیکٹلی خطیہ اور اسم کو آمنے سامنے لایا گیا. خطیہ بلا ارادہ وہ اچانک ہو گیا، اور اسمن جان بوجھ کے کیا. یعنی وہ دوسرا کام بھی کر سکتا تھا لیکن اس نے درست کرنے کی بجائے غلط کیا خود غلط. ثم یرمی بہ بریئا پھر اس کو پھینک دیا، تھوپ دیا کسی بے گناہ پر. بری یہاں کیا معنی میں رکھتا ہے؟ بے گناہ، بے تعلق، یعنی جس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. جیسے اس واقعے میں کیا ہوا، اس یہودی کا کوئی تعلق نہیں تھا اس چوری سے، لیکن جا کے اس کے اوپر الزام تھوپ دیا. تو کہا جو بھی غلطی کمائے گا یا گناہ کرے گا پھر اس کو کسی بے گناہ پہ جا تھوپے گا. یرمی کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ رمی سے. رمی کرنا کیا ہوتا ہے؟ کیا پھینکنا؟ پتھر وغیرہ پھینکنا. وہ جو رمی جمار کرتے ہیں نا آپ حج کے موقع پر، تو بیسیکلی پتھر پھینکنے، تیر پھینکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ ذرا امیجن کیجئے کسی پہ تیر پھینکنا، پتھر پھینکنا کیا ہے؟ کسی کو تانا دینا، کسی کو بلیم کرنا، کسی اور پہ ڈال دینا. جو غلطی خود کرے، گناہ خود کرے. اب دونوں چیزیں ہیں، چاہے بلا ارادہ کرے چاہے ارادے سے کرے، دونوں صورتوں میں ہو گئی غلطی. مثلاً ہاتھ آپ کا لگا، گلاس نیچے گر کے ٹوٹ گیا. اب آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی سے غلطی ہوئی اور پاس کھڑا تھا چھوٹا بھائی. اب آپ کیا کریں کہ فوراً دیکھا آپ نے اس نے گلاس گرا دیا. اب وہ کہے بیچارہ کہ میں نے نہیں گرایا. اب آپ زیادہ بول سکتے ہیں، آپ ثابت کر سکتے ہیں کسی نے گرایا، یہ قریب تھا، دیکھو میں تو دور. کوئی بھی وجہ بتا کے. جیسے سورۃ یوسف میں آپ دیکھیں اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو رجھانے کی کوشش کی. اچانک اس کا شوہر آ گیا اوپر سے، بالکل پلٹ گئی. کہا دیکھا تم نے اس شخص کو جو اپنے مالک کے ساتھ یوں خیانت کرتا ہے. اب یوسف علیہ السلام حیران پریشان کہ خود ہی غلط کام کی دعوت دینے والی اور وہ آگے سے انکار کرنے والے، اور پھر الزام بھی انہی پہ دینا. اور ہم روزمرہ زندگی میں ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بعض اوقات بغیر ارادے کے ہوتی ہیں. یعنی آپ کا ارادہ نہیں تھا کوئی غلطی کرنے کا، ہو گیا، اب آپ کر چکے تو اب آپ ڈر گئے. ہم جو ہی ڈرے تو اب آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے، اپنے ذمے نہیں لے سکتے، آپ فوراً کرتے ہیں کسی اور پہ ڈال دیں. تو یہاں کیا فرمایا کہ جس نے کوئی غلطی کی یا گناہ کیا پھر اسے کسی
بے گناہ کے سر تھوپ دیا. فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، اس نے اٹھایا، احتمل بوجھ لادا، کس کا؟ بہتان والے گناہ کا بھی، یعنی اس نے بہتان کا ارتکاب بھی کیا، وہ اثمن اور گناہ کا، اور صرف گناہ نہیں ہے، مبینہ کھلم کھلا، بین واضح، یعنی جس کے گناہ ہونے میں کوئی شک ہی نہیں. ایسا کرنا یعنی خود غلط کر کے دوسرے پر الزام دینا، دوسرے کو ذمہ دار قرار دینا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ کچھ تو بڑی بڑی واقعی غلطیاں ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انسان بلا ارادہ دوسروں کے اوپر ذمہ داری ڈال دیتا ہے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی کام خراب ہوتا ہے تو لوگ رسپانسبلٹی نہیں قبول کرتے، ہمیشہ کیا تلاش کرتے ہیں؟ کوئی دوسرا تلاش کرتے ہیں جس کو رسپانسبل قرار دیا جائے، کسی اور کے ذمہ ڈالتے ہیں، اس نے کیا یا اس نے کیا ہوگا، یا میں کیسے کر سکتا ہوں. کوئی بھی ایسا جملہ جس سے انسان خود کو بچانے کی کوشش کرے. یعنی بعض اوقات انسان کی اپنی غلطی ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں اسے کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ خود نہیں قبول کرتا، وہ کیا کہتا ہے؟ دوسرا ظالم ہے. عموماً جب لوگوں کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے تو ہر ایک کیا کرتا ہے؟ دوسرے کو بلیم کرتا ہے، اس کا قصور ہے، وہ کہتا ہے اس کا قصور ہے، وہ کہتا ہے اس کا قصور ہے. اس سے کبھی بھی لڑائی ختم نہیں ہو سکتی، کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی. ایسے میں اگر انسان یہ یاد رکھے کہ اپنا جرم دوسرے کے سر ڈالنے سے جرم میں ہی اضافہ ہوتا ہے، جرم کا وزن اور بڑھ جاتا ہے. دیکھیں نا، پہلے اگر وہ اسمن تھا تو اب کیا ہوا؟ بہتانن بھی اور اسمن مبینہ بھی ہو گیا. جب تک اس نے مثلا غلطی کی تو وہ کیا تھی؟ ایک غلطی تھی، یا تو خطیہ تھی یا پھر اسمن تھی. آسان طریقہ کیا تھا کہ اس کو ہی دھو دیتا، معافی مانگ لیتا، چھوڑ دیتا. نہیں کیا تو اب کیا ہوا؟ اب وہ ڈبل ہو گیا، بہتان بھی ہو گیا اور اسم مبینہ بھی ہو گیا، گناہ کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا. اور ایسا کرنا کس کے لیے نقصان دہ؟ خود انسان کے لیے. میں سمجھتی ہوں کہ دین پر عمل کرنے کے لیے سب سے زیادہ سچا ہونے کی ضرورت ہے، سچائی. اور سچائی کیا ہے؟ صدق کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو اس کے اصل واقع یا حقیقت کے مطابق دیکھنا. اور جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو حقیقت کے خلاف دیکھنا یا بتانا. ولولا فضل اللہ علیک، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت. آپ سے مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. لہمت، البتہ ارادہ کر لیا تھا. ہے میم میم، ہم ہوتا ہے ارادہ، کسی ارادے کو کچھ دیر کے لیے دل میں رکھنا اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے غور و فکر کرنا. یعنی ایک ہوتا نا ارادہ اور ایک ہوتا ہم کیا ہے؟ فوری ارادہ نہیں، بلکہ ارادہ ہے مگر دل میں رکھا ہوا ہے، دل میں رکھ کے غور ہو رہا ہے کہ اس کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے. لہمت، البتہ ارادہ کر لیا تھا، طائفتن، ایک گروہ نے. کس گروہ کی طرف اشارہ ہے؟ بنو ظفر کی طرف. منہم، ان میں سے، یعنی ان میں سے بھی وہ سارے نہیں بلکہ پھر کچھ اور لوگ تھے، یعنی پھر خاص گروہ تھا. ہر قوم میں کچھ سرکردہ لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی کچھ لوگ تو بالکل برائے نام ہی شامل ہوتے ہیں کسی چیز میں، اور کچھ لوگ کرتا درتا ہوتے ہیں. تو اس لیے منہم کا لفظ آیا. ایدلوک، کہ وہ آپ کو بھٹکا دیں، مس لیڈ کریں. وما یدلون، اور نہیں وہ بھٹکا سکتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو ہی. وما یضرونک من شیء، اور وہ نہیں نقصان دے سکتے آپ کو کچھ بھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ غلط کام خود کرنے والے کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، دوسرے کو اگر وقتی طور پر کوئی تکلیف ہو بھی تو کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت، اور نازل کی اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت. ابتدا میں بھی کیا کہا تھا؟ انا انزلنا علیک الکتاب، اور اختتام پر بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی. کتاب سے مراد قرآن. قرآن کو کتاب کیوں کہا گیا؟ اتری تو نہیں تھی لکھی ہوئی. اب میں دیکھتی ہوں نا آپ کا ٹیسٹ لے کے کیا پڑھا آپ نے علوم القرآن میں. الکتاب کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ کتاب کی شکل میں جمع کر دیا. اس کے علاوہ یہ کہ یہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے.
قرآن کو کتاب کس لیے کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اتری کیسے؟ جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاء کی ہے، القاء کی گئی ہے. ٹھیک ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور نازل کی اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت. حکمت سے مراد عام طور پر کیا لیا جاتا ہے؟ آپ کی سنت. ٹھیک ہے، معنی درست ہے، لیکن حکمت سے مراد اسرار شریعت بھی ہیں. کتاب سے مراد احکام اور حکمت سے مراد حکمتیں، یعنی ان احکام کی حکمتیں، تشریح، اسرار، مقاصد. وَعَلَّمَكَ، اور سکھایا آپ کو، تعلیم دی آپ کو، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ جانتے نہ تھے. آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. مثلاً سورۃ شورى آیت 52 میں آتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، ہم نے آپ کی طرف روح نازل کی، یعنی وحی نازل کی. آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہوتی ہے، نہ آپ کو پتا تھا ایمان کیا ہوتا ہے. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. اسی طرح سورۃ یوسف آیت 3 میں آتا ہے نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اس قرآن کے آنے سے پہلے تو آپ غافلین میں سے تھے، آپ کو تو نہیں پتا تھا یہ سب کیا ہے، کچھ خبر نہیں تھی آپ کو کہ اللہ آپ کو نبی چننے والا ہے. تو نبی بنا کر اللہ نے آپ کو علم دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے علم کی فضیلت پتہ چلتی کہ نہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد کیا دیا گیا تھا؟ کوئی ذکر نہیں ملتا کھانا دیا گیا تھا، کچھ تو دیا ہی ہوگا، لیکن کیا دیا گیا؟ علم دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کے بعد کیا دیا گیا؟ علم دیا گیا. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بنی آدم کو، انسان کو اللہ نے جو سب سے بڑا انعام دیا ہے وہ اسلام کے بعد علم ہے. سب سے بڑی دولت علم ہے، جس کا لینا سب سے مشکل کام ہے، جس میں بہت محنت لگتی، جس کو خود ہی کرنا پڑتا ہے. مثلا دولت تو کوئی کما کے آپ کو دے سکتا ہے، آپ کے شوہر کمائے آپ کو لا کے دے دیں، آپ بھی مالک ہو سکتے ہیں. لیکن علم میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے شوہر پڑھیں اور آپ کو بھی دے دیں، یا آپ پڑھیں اور آپ اپنے بچوں کو پڑھ کے دے دیں. یہ نہیں ہو سکتا. اس میں کوئی وراثت نہیں ہے، کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا. یہ کیسے کرنا پڑے گا؟ خود. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. آپ دیکھیں کہ کئی چیزوں میں کمپیریزن کر کے کہ علم کے برابر کوئی اور چیز نہیں، کوئی اور چیز نہیں. اور اس کا حصول بھی خود کرنا پڑتا، اور اس کے لیے محنت کرنا، جان لڑانا، خون پسینہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور اس میں اضافے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تاکید کی گئی کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ کہتے رہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اور اضافہ فرما، زیادہ دے مجھے علم، بڑھا مجھ کو علم میں. یہ لفظی معنی نا، زدنی، زیادہ کر مجھ کو علم میں. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر علم کی طلب نہیں رہی، کیونکہ علم طلب کے بغیر نہیں آتا. ایک اور بڑی مشکل، یعنی مال و دولت طلب کے بغیر بھی آپ کو مل سکتی ہے. مثلا آپ کے دل میں کوئی حسرت لالچ نہیں تھی، آپ کو کہیں سے وراثت میں مل گیا، کوئی تحفہ مل گیا، کوئی ہبہ کسی نے کر دیا، مل گیا. لیکن علم جب تک آپ طلب نہ کریں، آپ نہ چاہیں، کوئی نہیں آپ کو دے سکتا، کوئی زبردستی آپ کو نہیں سنا سکتا. اس لیے بھی یہ افضل ہے کہ یہ خود انسان کو اپنی ذاتی طلب، ذاتی محنت اور ذاتی کوشش سے لینا پڑتا ہے. اور اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو یہ آپ کو نہیں آئے گا، اگر آپ اس کو نہیں لیں گے تو یہ نہیں ملے گا. کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں نام لکھوا دینے سے، نام لکھوا کے پھر چاہے آئیں یا نہ آئیں، پھر چاہے چھٹیاں کریں تو ہم سیکھ جائیں گے. یہ خوش فہمی ہے، خام خیالی ہے. ایسے نہیں آتا. جب تک کہ آپ واقعی اس میں کام نہ کریں اور ریگولر کام نہ کریں، کچھ نہ کچھ اپنا تعلق باندھے رکھیں سیکھنے سے.
کیونکہ اگر آؤٹ آف پریکٹس آپ ہو جائیں تو آپ کو پھر بھولنے لگتا ہے. نہیں، جیسے آتا ہے ویسے ہی جاتا بھی ہے. قرآن پاک کے بارے میں تو خاص طور پر کہا گیا کہ جیسے اونٹ کی رسی چھوڑ دو وہ گیا غائب، اگر علم کو بھی آپ چھوڑ دو نکل جائے گا، سب چلا جائے گا. مال تو ایک دفعہ لا کے ڈال دو تو بس پھر پڑا رہے گا، کچھ نہیں کہے گا آپ کو، لیکن علم نہیں رہے گا. تو یہاں پر آپ دیکھیے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور سکھایا آپ کو جو آپ نہیں جانتے تھے. اور اگر اس خاص کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ بات سجھا دی، یعنی فیصلہ کرنے سے پہلے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ وہ آپ کو ایسے نازک موقعوں پہ محفوظ رکھتا ہے. اور ویسے بھی یہاں فضل کس کو کہا جا رہا ہے؟ علم کو، حکمت کو، کتاب کو. پھر آپ دیکھیے کہ علوم تو بہت سے ہیں، آپ کچھ بھی سیکھیں، لیکن اس میں کتاب اور حکمت کا علم افضل العلوم ہے. اس کو فضل اللہ کہا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور تو کوئی علم نہیں تھا، آپ کے پاس تو پیورلی یہی علم تھا. تو اس لیے اسی علم کو کیا کہا گیا؟ یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے، عظیم فضل ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.